السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واصفیاء طریقتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج درس بخاری کا یہ چھٹا درس ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کی تشریح کا ترجمہ اور تشریح عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الایمان میں اس حدیث کو نوٹ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، یہ تابعی ہیں، اور یزید روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، ابو الخیر روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور پھر آگے حدیث پاک ہے، صحابی رسول جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ اکرام کے درمیان یہ بڑے ممتاز عابد بھی ہیں اور بہت ممتاز محدث بھی ہیں۔ آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر محدث صحابی ہیں، بخاری شریف ہو یا حدیث کی دیگر کتب تمام میں حضرت امام بخاری کا اسم گرامی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن عمرو سے کے علاوہ اور کوئی صحابی نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں۔ صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث ہو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں،
کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ درمیانی صحابہ اکرام کے درمیان سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا کیا مقام تھا اور کتنی احادیث وہ روایت کرتے ہیں اور ان کے پاس کتنے موجود تھا۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاگرد ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے حجرہ مبارک میں داخل ہوا تو آپ کے تکیے شریف کے نیچے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی وہ تکیہ ہٹائی اور اس تکیے کے نیچے سے کتاب نکالی اور پڑھنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے مجھ سے منع کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کبھی کوئی کتاب میں آپ کی لیتا ہوں یا کوئی چیز میں آپ کی لیتا ہوں، آپ مجھے روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا اسپیشلٹی ہے اس کتاب کی کہ آپ مجھے اس کے لینے پر منع فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے جواب دیا کہ یہ وہ صحیفہ ہے، یہ وہ مقدس صحیفہ ہے کہ جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مقدس صحابی ہیں اور کثیر الاحادیث ہیں، بہت احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا کہ 700 احادیث حضرت امام عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہیں، جن میں تقریباً 70 سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا اس سے کچھ کم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوشچن کیا، سوال کیا تھا؟ ایُّ الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ یہاں پر ایو کے بعد اعمال محذوف ہے، یعنی کون سا اسلامی عمل بہتر ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ یہ کوشچن تھا سائل کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس کوشچن کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا تطعم الطعام، حضور نے فرمایا کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا اسلام بہتر ہے، دیدہ اور افضل اور بہتر ہے؟ اس کے جواب میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا۔ آپ اندازہ کریں کھانا کھلانا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کتنا پسندیدہ ہے کہ اسے اسلام کا بہترین ترین عمل قرار دیا جا رہا ہے، کھانا کھلانا۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ غریب کو ہی کھانا کھلانا یہ بہتر عمل ہے، مطلق ہے۔ غریب کو کھانا کھلانا ہو، امیر کو کھانا کھلانا ہو، جاننے والوں کو کھانا کھلانا ہو یا غیر شناسہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، جس نہیں ہے، آپ مسافر کو کھانا کھلانا ہو یا کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، یہ عام ہے۔ ہر کسی کو کھانا کھلانا یہ اسلام کا بہترین ترین عمل ہے، کسی کو بھی کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ جب امیر کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا کتنا بہترین عمل ہوگا۔ میرے آقا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جگہ جگہ کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی قسم کھا لے اور روز قسم پوری نہ کرے تو فرمایا گیا کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ کوئی جو ہے صدقات ہیں، صدقات نافلہ ہیں، یہ اسی لیے رکھے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم اسی کے لیے رکھا گیا
کہ لوگوں کی مدد کی جائے. آپ دیکھیں صدقہ فطر رکھا گیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، محتاج اور غریب جو ہیں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں بڑا انوکھا انداز ہے قرآن مقدس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہے کہ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ کو حج کے ساتھ بیان کیا جاتا، زکوٰۃ کو حج کے ساتھ بیان کیا جاتا یا کسی دیگر عبادات کے ساتھ بیان کیا جاتا، لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو، زکوٰۃ کو ہمیشہ نماز کے ساتھ بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس طریقے سے بیان کیا گیا. معلوم ہے اس میں اسرار کیا ہے، اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ نماز میں حکم یہ ہے کہ جماعت سے پڑھو. مسجد میں سب آئیں، امیر بھی آئیں، غریب بھی آئیں، محتاج بھی آئیں، اور محتاجی دور کرنے والے جو صاحب مال ہیں وہ بھی آئیں، اور سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ جب اجتماعیت ہوگی لوگوں کی تو انسیت بڑھے گی، جب قربت ہوگی تو دوریاں مٹیں گی. جب لوگ پاس آئیں گے، امیر و غریب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور نماز ادا کریں گے، رب کے حضور حاضر ہوں گے، تو دونوں میں ایک قربت پیدا ہوگی. یہ ہے نماز کا فلسفہ. جو دوریاں ہیں امیر و غریب میں یا سوسائٹی میں، وہ دوریاں نماز کے ذریعے سے ختم کی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ نماز کا حکم دے کر کے امیر و غریب کے درمیان جو دوریاں تھیں، نماز نے اس دوریوں کو ختم کر دیا. جب دوریاں ختم ہو گئیں تو اب ایک امیر کو ایک غریب کا خیال آئے گا، ایک امیر کو ایک غریب کی ضرورتوں کا احساس ہوگا، ایک امیر کو ایک غریب کی حاجتوں کا احساس ہوگا. جب اسے حاجت کا احساس ہوگا تو آتوا الزکاۃ کا فلسفہ اسے یاد آئے گا. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا حکم اس کے ذہن میں آئے گا تو پھر وہ اس بات پر ابھرے گا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے ان بھائیوں کو ادا کرے جو اس سے روزانہ ملتے ہیں، جن کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، جن کی ضرورتوں کو وہ ملاحظہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو بھی اس لیے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھ کر کے بھی لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، ان کی بھوک کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. ہر حال میں اسلام نے کھانا کھلانے کو، کسی غریب کا پیٹ بھرنے کو یہ بہت محبوب رکھا ہے، بہت پسندیدہ رکھا ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے. فرماتے ہیں حضور حالانکہ مال سے 3 ہی فائدہ ہونے کا ہے. کسی بھی بندے کے مال سے اس کو 3 ہی فائدہ ملنے کا ہے. ایک کھا کر ختم کر دے، دوسرا یہ کہ وہ پہن کر کوئی شاندار کپڑا پہن کر یا جو بھی پہن کر ختم کر دے، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے جمع کر دے. یہ 3 فائدہ کسی کے مال سے اس کو پہنچ سکتا ہے. یہی 3 فائدہ ہے. اگر ہم کھا لیں سبحان اللہ، اپنے لیے پہننے کے لیے سامان مہیا کریں سبحان اللہ، لیکن ساتھ ساتھ جمع کرنا اگر ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. وہ تا قیامت جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا صلہ ملتا رہے گا، اس عظمتوں، اس حسنہ کا اور نیک عمل کا صلہ ملتا رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہم سے اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا یہ بہت پسندیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے گھر والے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کردار ہے اور قرآن نے کس طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضہ آپ کی خادمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ، ان حضرات نے روزہ رکھا. کیوں روزہ رکھا؟ شفا کا. منت مانی تھی کہ حضرت حسنین کریمین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ روزہ رکھیں گے. الغرض قصہ مختصر یہ، انہوں نے روزہ رکھا اور
جب افطار کا وقت آیا، افطاری سامنے تھی، تو ایک غریب نے آواز دے دی، گھر پہ دستک دے دی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اسی وقت سارا سامان اٹھایا افطاری کا اور اس کے حوالے کر دیا۔ جب دوسرا روز ہوا اور روزہ رکھ کر جب دوسرا وقت آیا، دوسرے دن کی سحری کا افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا، تو پھر وہ شخص ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اہل بیت رسول، ہمیں کھانے کے لیے تو ہم بھوکے ہیں۔ اہل بیت رسول نے اسی وقت اپنی بھوک کا احساس نہ کیا، دوسروں کو کھانا کھلانا پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول کے گھر والوں نے اسی وقت اپنی افطاری اٹھائی اور ان کو دے ڈالا۔ تیسرا روزہ آیا، تیسرے روز بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ 3 دن سے اہل بیت رسول صرف پانی پر روزہ کھول رہے ہیں اور پھر روزہ رکھ لے رہے ہیں۔ تیسرے دن جب روزہ مکمل کیا اور افطاری کا وقت آیا، پھر ایک صاحب حاضر آئے اور انہوں نے کھانا طلب کر لیا۔ ایک مانگنے والے نے کھانا طلب کر لیا۔ اہل بیت رسول نے اپنی بھوک کا احساس نہ کر کے دوسری کے بھوک کا احساس کیا اور اسی وقت سارا کھانا اور ساری افطاری ان کے حوالے کر دی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل، کھانا کھلانے کا عمل کتنا پسند آیا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت کریمہ کھانا کھلانے کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو، سبحان اللہ، اسیر کو، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کھانا کھلانے کا عمل جو اہل بیت نبوت نے کر کے دکھایا ہے، بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں۔ محمد کے گھرانے والے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ بڑی بات ہے۔ جب دوسروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، اور جب راضی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اہل بیت نے جب بھوکوں کو کھانا کھلایا تو ان کی تعریف میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کتنا اہم ہے، کتنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا مال پسند ہے یا وارث کا مال پسند ہے؟ تمہیں اپنا مال محبوب ہے یا جو ورثہ ہیں، وارثین ہیں، ان کا مال محبوب ہے؟ صحابہ نے سر جھکا کر جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو اپنا مال پسندیدہ ہے، ہمیں تو اپنا مال پسندیدہ ہے، ان لوگوں کا مال نہیں، مجھے اپنا مال پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ عنصر تھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، سنو، وہ مال جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ، وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ، وہ مال تو وارثین کا ہو جاتا ہے نا، لہذا جمع کرنا، جب جمع کرتے ہو تو مقصود یہی ہوتا ہے نا کہ یہ مال جمع رہے اور خرچ نہ ہو، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو پھر جس مال کو تم پسند کر رہے تھے وہ مال تو رہ گیا دنیا میں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کی تفہیم فرمائی کہ جو مال تمہارا ہے وہ دنیا میں تمہارا ہے، اور اسی کو پسند کرو، اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جمع جو کرتے ہیں کہ فیوچر میں کام آئے گا، تو موت و حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت پسندیدہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک ابر آیا، بادل آیا، اور بادل سے آواز آئی کہ پانی فلاں شخص کے کھیت تک پہنچاؤ، پانی فلاں شخص کے کھیت تک پہنچاؤ۔ اس بادل سے جب ایک نام لے کر کے بارش کا کہ فلاں جگہ بارش برساؤ، جب مرد خدا نے سنا، جب بندے خدا نے سنا تو سوچا یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے بادل کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر تک پانی پہنچاؤ؟ کہتے ہیں
تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ بارش ہونے لگی اور نالی کے ذریعے سے پانی بہنے لگا۔ وہ صاحب جو یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، بادل کی آواز سن رہے تھے، وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے بھاگے، نالی کے پیچھے پیچھے بھاگے تو دیکھا ایک شخص کھیت میں کھڑا ہے اور ان نالیوں کا پانی وہ اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے۔ وہ جو نالی پانی بہتا ہوا آیا ہے، بارش کا پانی، اس نالی کے پانی کو نکال کر وہ اپنے کھیت کی سینچائی کر رہا ہے، کھیت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اس آنے والے شخص نے کہا، اے مرد خدا تیرا نام کیا ہے؟ مرد خدا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اپنا نام بتایا۔ تو جو صاحب پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے پانی کا، انہوں نے تو دیکھا کہ یہ وہی نام ہے جو نام بادل نے لے کر کے کہا تھا جاؤ اس کے گھر تک پانی پہنچاؤ، اس کے کھیت تک پانی پہنچاؤ، یہ تو وہی نام ہے۔ تو پھر اس کھیت والے نے عرض کیا کہ جناب والا آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ میں نے بادل سے تیرا نام لے کر کے سنا ہے کہ بادل کہہ رہا تھا کہ جا پانی اس کے کھیت تک پہنچا دے۔ معاملہ کیا ہے؟ تم آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا وہ عمل اتنا محبوب ہے کہ پانی بھی تمہارے گھر تک چل کر آتا ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارا عمل تو بس یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں 3 حصہ لگاتے ہیں، 3 حصے میں اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ ہم غریبوں پر خرچ کر دیتے ہیں، ایک حصہ غریبوں میں خیرات کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں پر اپنے گھر پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک حصہ یہ اپنے کھیت کے لیے رکھ دیتے ہیں، بونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، جو سامان آتا ہے اس سے خریدتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اس حدیث سے اندازہ کریں، بندہ جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اس طریقے سے اس کی مدد ہوتی ہے کہ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا، دنیا کی چیزیں اس کے تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر اپنے مال کا دہانہ کھولیں، اللہ کی مخلوق کو کھلائیں۔ ہم اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ ایک حدیث پاک سنیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں نہیں تھے، باہر تشریف رکھتے تھے، اور گھر اقدس میں آپ کے حجرے مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی۔ ایک ہدیہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے گھر پر بیت نبوت پر پیش ہوا کہ حضور کے لیے کسی نے ہدیہ کیا ہے گوشت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گوشت لے لیا اور طاق میں جا کر گھر میں رکھ دیا کہ میرے محبوب کو، محبوب العالمین کو، محبوب رب العالمین کو، رحمت للعالمین کو گوشت پسند ہے، حضور تشریف لائیں گے تو ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کر دیں گے۔ ابھی یہ سوچ کر انہوں نے رکھا، دروازے پر دستک ہوئی کہ ہم محتاج ہیں، غریب ہیں، کھانے کی خواہش ہے، کچھ ہے تو عنایت کیا جائے، کچھ ہے تو عنایت کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے برکت دے۔ وہ غریب، وہ فقیر چلا گیا، وہ فقیر چلا گیا۔ ہمارے دروازے پر کوئی غریب آئے نا تو اس کے لیے ہی کہا جائے کہ اللہ تجھے برکت دے، اچھے انداز میں اس کو چلایا جائے۔ اگر دینا ہے تو دے دیں، سبحان اللہ، دینا ہی چاہیے۔ محتاج آپ کے در پر آیا ہے، بھیجا کس نے ہے؟ رب کائنات نے بھیجا ہے نا۔ آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے نوازنا چاہیے۔ بہرحال وہ شخص چلا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ جانے جب آپ کے گھر پہ کوئی شخص آئے اور کوئی طلب کرے نا تو اس کو پیار سے واپس کریں، یا تو نواز دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو محبت سے، پیار سے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں اس کو واپس کریں۔ بہرحال لوگوں نے کہا اللہ تجھے برکت دے۔ وہ شخص یہ دعا لے کر واپس ہو گیا۔ اللہ اکبر!
اب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے. آپ تشریف لائے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی وقت سوچا کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں گوشت پیش کر دیتی ہوں. گئی گوشت لانے تو دیکھا کہ وہ گوشت جو میں نے اپنے ہاتھوں سے طاق پہ رکھا تھا اب وہ گوشت نہیں ہے بلکہ پتھر ہو چکا ہے. وہ پتھر ہو چکا ہے. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گوشت آپ کے لیے رکھا تھا لیکن وہ پتھر ہو چکا ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیر آیا تم نے اسے دیا نہیں اس کے طلب کرنے پر تو وہ گوشت پتھر ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہماری نصیحت کے لیے یہ باتیں ہیں. ہماری نصیحت کے لیے ہیں. ہماری اصلاح کے لیے ہیں کہ ہم جو مال بٹور کر رکھتے ہیں اور ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں دوسرا محتاج سامنے ہوتا ہے لیکن ہم دینے کے روادار نہیں ہوتے. ہم دینے پہ نہیں آتے. یاد رکھیں مال بچا کر رکھیں اور سیو کر کے رکھیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کریں تو پھر وہ مال بہت دن تک آپ کے پاس سیو نہ رہے گا. کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال آپ سے واپس لے لے گا. کیوں؟ جو مال دیتا ہے نا اللہ وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو مال سیو رہتا ہے اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ روکنے لگے تو پھر وہ مال کسی نہ کسی طرح تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. میں ایک بات عرض کروں وہ لوگ جو صاحب مال ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ لوگ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کر سکیں. ایسا عموماً ہوتا ہے کہ صاحب رشتہ دار غریب ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں لیکن شریف ہیں وہ زبان کھول نہیں سکتے وہ ہاتھ دراز کر نہیں سکتے. لیکن اس خاندان میں جو امیر ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال نوازا ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو مال نہیں دیتے. حد یہ ہے کہ جب زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ان غریب لوگوں کو نہیں دیتے بلکہ جہاں نام کی بات آتی ہے وہ زکوٰۃ بڑھ چڑھ کر وہاں دی جاتی ہے تاکہ ہمارا نام ہو فلاں نے اتنا ہزار دیا ہے فلاں نے اتنا دیا ہے. میرے بھائی اگر یہ طرز زندگی طرز عمل رہا تو پھر یہ زکوٰۃ بھی یہ جو زکوٰۃ ہم اس طرز پہ نکالیں گے اللہ اس زکوٰۃ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اگر دکھاوا کہیں آ جائے اور ضرورتیں سامنے ہوں اس ضرورت کو ٹھوکر مار کے آپ نام و نمود کے لیے اگر کہیں دست دراز کہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کسی عمل خیر کو کرنا چاہتے ہیں نام و نمود کے لیے تو پھر وہ بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ صاحب مال ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں اپنی بہنوں کا خیال رکھیں اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. انہیں زبان کھولنے نہ دیں بغیر ان کی زبان کھولے آپ ان کی ضرورتیں پوری کر دیں آپ انہیں نواز دیں. اگر یہ طرز عمل آپ کا ہوا یقین جانیں آپ کی دولت اور آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ وہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ تا قیام قیامت آپ کی نسلیں اس برکت کو محسوس کریں گی. بس آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھلایا جائے. بہتر ایمان یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے اور آگے حضور نے فرمایا کہ السلام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. حضور نے فرمایا اور سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو. ہر مسلمان کو سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور جسے تم نہیں پہچانتے. پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے تمہارا رشتہ دار ہو کہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہو تمہارا استاذ ہو یا تمہارا استاذ نہ ہو تمہارا بھائی ہو یا تمہارا بھائی نہ ہو تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں تمہارے اساتذہ ہوں یا نہ ہوں تمہارے شیوخ ہوں یا نہ ہوں بس مسلمان ہوں انہیں سلام کرو انہیں سلام کرو انہیں سلام کرو. آج حال یہ ہے ہمارا کہ جنہیں ہم پہچانتے ہیں انہیں بڑے پرتپاک انداز میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب والا مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں لیکن سر جھکا کر گزر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مولانا ہمارے رشتہ دار تو ہیں نہیں وہ مولانا ہمارے تعلقاتی تو ہیں نہیں پھر انہیں سلام بھی نہیں کرنا. نہیں آپ سلام کریں
چاہے آپ پہچانتے ہوں چاہے آپ پہچانتے نہ ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں چاہے وہ آپ کے اپنے نہ ہوں، ہر ایک کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہی میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہی دی ہے کہ آپ ہر مسلمان کو سلام کریں، ہر ایماندار کو سلام کریں، ہر وہ شخص جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسے سلام کریں۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، قربت اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنیں اور اس حدیث پر آج کا یہ درس ختم ہو جائے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور مسند نبوت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول داخل ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور محفل میں بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے ان کا جواب دیا اور فرمایا ان کے لیے 10 نیکیاں ہیں، 3 نیکیاں ان کے لیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی رسول داخل ہوئے، مجلس میں تشریف لائے، محفل میں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے تھوڑا زیادہ کر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضور نے ان کا جواب دیا اور فرمایا ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی رسول آئے اور آ کر انہوں نے اس انداز میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو مکمل اس طریقے سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کا یہ طریقہ حضور کو پسند ہے، تبھی تو حضور اکرم نے اس طریقے پر فرمایا کہ 30 نیکیاں ان کے لیے لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اور آپ اس عمل کو اپنائیں کہ جب کسی کو سلام کریں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جب جواب دیں تو ہم بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔